تربت اور کراچی میں عید الاضحیٰ کے دوسرے اور تیسرے روز بھی بلوچ لاپتہ افراد کے لواحقین کا احتجاج جاری۔ تمام لاپتہ افراد کو فوری بازیاب کیا جائے، لواحقین کا مطالبہ۔ بلوچستان میں بارشوں اور سیلابی ریلوں کی تباہ کاریاں، 77 افراد جاں بحق، 8 ڈیم ٹوٹ گئے، متعدد بندات بہہ گئے۔ مونسون بارش کے پیش نظر بلوچستان بھر میں دفعہ 144 نافذ۔ آج جولائی کی 12 تاریخ ہے، دن منگل، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں بلخشیر بلوچ۔ شب وشبات، آئیے سنتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ تربت اور کراچی میں عید الاضحیٰ کے دوسرے اور تیسرے روز بھی بلوچ لاپتہ افراد کے لواحقین کا احتجاج جاری۔ تمام لاپتہ افراد کو فوری بازیاب کیا جائے، لواحقین کا مطالبہ۔ عید الاضحیٰ کے تیسرے روز سندھ کے دارالحکومت کراچی میں بلوچ لاپتہ افراد کے لواحقین کا کراچی پریس کلب کے باہر احتجاجی کیمپ جاری۔ دوسری جانب کراچی میں طوفانی بارشوں کی وجہ سے شہر ڈوب چکا ہے، سڑکیں زیر آب آ گئی ہیں، پورا شہر جام ہو چکا ہے۔ تاہم کراچی میں لاپتہ افراد کے لواحقین کا احتجاج تھم نہ سکا، وہ قدرتی آفات کے سامنے ڈٹ گئے ہیں۔ 4 سالہ معروض اپنی والدہ بہن سعیدہ امید اور بھائی امل امید کے ساتھ احتجاجی کیمپ پہنچ کر لاپتہ افراد کی بازیابی کا مطالبہ کیا۔ اس موقع پر کراچی میں لاپتہ ہونے والے عبدالحمید کے بیٹے امل امید نے ایک ویڈیو پیغام میں اپنے والد عبدالحمید زہری کی عدم بازیابی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ 15 ماہ سے ان کے والد لاپتہ ہیں۔ انہوں نے اپنے والد سمیت کراچی سے تمام لاپتہ افراد کی بازیابی کا مطالبہ کیا۔ خیال رہے کہ ان کے والد عبدالحمید زہری کو کراچی کے علاقے گلستان جوہر بلاک 13 سے 10 اپریل 2021 کی رات 3 بجے 1 درجن کے قریب سادہ کپڑوں میں اہلکاروں نے ان کے گھر سے لاپتہ کر دیا۔ لاپتہ عبدالحمید زہری کا تعلق بلوچستان کے ضلع غوزدار کے علاقے زہری سے ہے۔ ان کے 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں۔ وہ اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے کراچی آ گئے تھے۔ کراچی میں انہوں نے گلستان جوہر بلاک 13 میں کرائے کا مقام لیا اور واٹر فلٹریشن کا کام شروع کر دیا۔ کراچی پریس کلب کے بعد لاپتہ افراد کے لواحقین کی جانب سے احتجاجی کیمپ کو بلوچ یکجہتی کمیٹی کراچی کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ کیمپ کی قیادت بلوچ یکجہتی کمیٹی کراچی کی آرگنائزر آمنہ بلوچ کر رہی ہیں۔ لواحقین نے عبدالحمید زہری، محمد عمران، شوکت بلوچ اور نور بخش حبیب کی بازیابی کا مطالبہ کیا، جبکہ مکران ڈویژن کے مرکزی شہر تربت میں لاپتہ افراد کے لواحقین، طلباء و طالبات اور سول سوسائٹی کے لوگوں نے بلوچ اسٹوڈنٹ تربت کی کال پر عید کے دوسرے روز تربت پریس کلب روڈ سے ریلی نکالی گئی۔ ریلی کے شرکاء تانا روڈ سے ہوتے ہوئے مین روڈ پہنچے اور وہاں سے فداشی چوک تک ریلی نکال کر چوک پر جلسہ کیا، جس سے لاپتہ افراد کے لواحقین، عقدوں اور طلباء تنظیموں کے رہنماؤں نے خطاب کیا۔ مظاہرین نے پلے کارڈز، لاپتہ افراد کی تصاویریں اٹھا رکھی تھیں۔ بلوچستان میں بارشوں اور سیلابی ریلوں کی تباہ کاریاں، 77 افراد جاں بحق، 8 ڈیم ٹوٹ گئے، متعدد بندات بہہ گئے ہیں۔ تیز بارشوں اور سیلابی ریلوں کے باعث بلوچستان کے علاقے پشین، قلعہ سیف اللہ، مسلم باغ، قلعہ عبداللہ اور یوب میں 8 ڈیم ٹوٹ گئے، جبکہ کان میں تزئی کے ڈیم میں بھی شکاف پڑ گیا۔ اطلاعات کے مطابق شدید سیلاب سے اب تک 77 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ مختلف علاقوں میں سیلابی ریلوں میں بہہ جانے کے مختلف واقعات میں خانہ بدوشوں کی سینکڑوں جھونپڑیاں اور مویشیوں کے بہہ جانے کے ساتھ عورتوں اور بچوں سمیت 5 افراد سیلابی ریلوں میں بہہ کر جاں بحق، جبکہ 2 خواتین اور 3 بچے لاپتہ ہو گئے ہیں۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارشوں اور سیلابی ریلوں سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں، جبکہ ضلع کے سمیت مختلف علاقوں میں بندات سیلابی پانی میں بہہ گئے، جس کی وجہ سے کھجور سمیت دیگر فصلوں کو ہونے والے نقصان سے زمینداروں کو کروڑوں روپے کا مالی نقصان پہنچا۔ عوام کی جان و مال کے تحفظ اور مدد کے لیے تمام وسائل بروکار لائے جا رہے ہیں۔ میر ضیاء اللہ لانگاؤ، صوبائی مشیر داخلہ و پی ڈی ایم میں میر ضیاء اللہ لانگاؤ نے کہا کہ عوام کی جان و مال کے تحفظ اور مدد کے لیے تمام وسائل بروکار لائے جا رہے ہیں۔ حالیہ بارشوں کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات سے متعلقہ تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ حالیہ بارشوں کے بعد اب ڈیم میں پانی کی سطح 337 فٹ تک پہنچ گئی ہے، جس سے کوئی خطرہ نہیں۔ ڈپٹی کمشنرز عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے تمام تر دستیاب وسائل بروکار لائیں۔ منگچر میں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق۔ آمدہ اطلاعات کے مطابق رحیم دیم ولد شہباز خان بنگلزئی اور قادر بخش ولد عبدالفتح لیڑی منگچر سے جوان موٹر سائیکل پر جا رہے تھے کہ پینزئی ڈیم منگچر کے قریب نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے جاں بحق ہو گئے۔ لاشوں کو کلات اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مزید تفتیش مقامی انتظامیہ کر رہی ہے۔
لورالائی برنیما کے مقام پر مسلح شخص کی فائرنگ، ایک شخص زخمی۔ لورالائی کے علاقے برنیما میں مسلح شخص نے فائرنگ کر کے اپنے بھتیجے عبدالنافع کو زخمی کر دیا اور فرار ہو گیا۔ زخمی شخص کو ٹیچنگ اسپتال لورالائی منتقل کر دیا گیا۔ اس سلسلے میں مزید کارروائی انتظامیہ کی جانب سے جاری ہے۔ چمن میں گاڑی کائی میں گر گئی، 5 افراد جاں بحق، 10 زخمی۔ لیوی ذرائع کے مطابق چمن کے علاقے کوئٹہ جمپ شاہراہ پر شیلا باغ کے مقام پر گاڑی کو حادثہ پیش آیا۔ لیوی ذرائع کے مطابق گاڑی تیز رفتاری کے باعث کائی میں گر گئی، جس سے 5 افراد جاں بحق اور 10 زخمی ہو گئے۔ زخمیوں اور لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ تاحال زخمیوں جاں بحق ہونے والوں کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی۔ مونسون بارشوں کے پیش نظر بلوچستان بھر میں دفعہ 144 نافذ۔ محکمہ داخلہ بلوچستان کی جانب سے بلوچستان میں مونسون بارشوں کے پیش نظر صوبے بھر میں دفعہ 144 نافذ کر دیا گیا ہے۔ دفعہ 144 کے تحت دریاؤں، ڈیمز اور واٹر باڈیز میں پکنک اور تیراکی پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ لیویز پولیس ضلع انتظامیہ کو دفعہ 144 پر مکمل عمل درآمد کروانے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ بلوچستان بارش متاثرین کے لیے امدادی سامان کی فراہمی جاری ہے۔ NDMA ترجمان NDMA کے مطابق بلوچستان میں ہونے والی حالیہ مونسون بارشوں کے نتیجے میں سیلاب سے متاثر علاقوں کے لیے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی جانب سے رہائشی خیموں اور نکاسی آب کے پمپس پر مشتمل امدادی سامان فراہم کیا گیا۔ NDMA PDMA بلوچستان اور متعلقہ اداروں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے اور بوقت ضرورت ہر ممکن تعاون و امداد کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ سیلاب کو نہ روکیے، راستہ بنائیے۔ کس نے کہا تھا گر لب دریا بنائیں؟ بلوچستان حکومت میں کوئٹہ میں ناجائز تجاوزات کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر کوئٹہ شیخ بلوچ کی سربراہی میں مختلف ٹیمیں کوئٹہ اور اس کے گرد نواح میں تجاوزات کے خلاف کارروائی میں حصہ لے رہی ہیں۔ حکومت بلوچستان کوئٹہ میں متوقع بارشوں کے پیش نظر ہنگامی بنیادوں پر ندی نالوں اور پانی کی قدرتی گزرگاہوں میں قائم تجاوزات کے خلاف کارروائی میں تجاوزات کو مسمار کر دیا تاکہ بارش کے پانی کے لیے راستہ صاف ہو۔ عوام سے بھی ان ٹیموں کے ساتھ تعاون کی اپیل۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ جاپان پارلیمانی انتخابات میں حکمران جماعت نے اکثریت حاصل کر لی۔ حکمران جماعت LDP نے 125 میں سے 63 نشستیں حاصل کر لی۔ جاپان کے پارلیمانی انتخابات کے نتائج کے مطابق حکمران اتحاد نے پارلیمنٹ کے ایوان بالا میں اکثریت حاصل کر لی ہے۔ جاپان کے یعنی سابق وزیر اعظم شنزو ایبے کی لبرل ڈیموکریٹک پارٹی نے اتوار کے روز ہونے والی پارلیمانی ووٹنگ میں مکمل اکثریت حاصل کر لی ہے۔ مقامی میڈیا رپورٹس کے مطابق حکمران جماعت LDP نے ایوان بالا کی 125 نشستوں میں سے نصف سے زیادہ 63 نشستیں حاصل کر لی ہے۔ حکمران کا داماد پسند بلاک میں LDP کے اتحادی جماعت کومیتو بھی شامل ہے اور اب دونوں کی مل کر اسمبلی میں 75 نشستیں ہو گئی ہیں۔ واضح ہے کہ شنزو ایبے کے قتل کے بعد LDP کو اپنی حمایت میں اضافے کی توقع تھی۔ گزشتہ ہفتے ہی رائے عامہ کے جائزوں سے معلوم ہوا تھا کہ LDP اکثریت کے لیے لازمی نصف نشستوں سے بھی کم سیٹوں پر جیت رہی ہے۔ تاہم اس کے بعد ایک تازہ ترین پولز نے پیش گوئی کی کہ اتوار کے روز ہونے والے ووٹ سے فومیو کشیدگی کی اقتدار پر گرفت اور مضبوط ہو جائے گی۔ کامیابی کے باوجود قدامت پسند وزیر اعظم کو بڑھتی ہوئی قیمتوں اور توانائی کی قلت جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ موسم گرما کے ابتدائی دنوں میں گرمی کی شدید لہر نے بجلی کے بحران کو پہلے کھڑا کر دیا ہے۔ دوسری جانب گزشتہ ہفتے سابق وزیر اعظم شنزو ایبے کو انتخابی مہم کے دوران ہلاکت کے حوالے سے جاپانی حکام نے مہم کے دوران ان کی سیکیورٹی اور حفاظتی اقدامات میں دشواریوں کا اعتراف کیا ہے۔ ایران یوکرین کے خلاف استعمال کے لیے روس کو ڈرون فراہم کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس کا الزام۔ وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سولیون نے کہا ہے کہ امریکہ کو موصول ہونے والی معلومات سے ان خیالات کی تائید ہوتی ہے کہ روس نے فوج کو یوکرین میں اہم نقصانات کے بعد اپنے ہتھیار کو برقرار رکھنے کے لیے چیلنجز کا سامنا ہے۔ جیک سولیون نے صحافیوں کو بتایا کہ ایرانی حکومت روس کو کئی سو تک UAVs بغیر پائلٹ کے ڈرون طیارے فراہم کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ اس ایرانی منصوبے میں UAV سمیت دیگر ہتھیار کی مقررہ وقت پر فراہمی بھی شامل ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ہماری معلومات کے مطابق ایران روسی افواج کو ان UAVs کو استعمال کرنے کی تربیت دینے کی تیاری کر رہا ہے۔
معلومات کے مطابق ابتدائی تربیتی سیشن جولائی کے آغاز میں شروع ہوگا۔ جیک سلیوان نے مزید کہا کہ اب تک یہ واضح نہیں ہے کہ ایران ابھی تک کوئی ڈرون طیارہ روس کو فراہم کر چکا ہے یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب پر حملے کے لیے یمن میں حوثی باغی ایران کے ڈرون استعمال کر رہے ہیں۔ دور سے میزائل فائر کرنے سے لے کر ہدف کو نشانہ بنانے کے لیے چھوٹے بم گرانے اور جنگ کی صورتحال کی جاسوسی تک کے لیے ڈرون طیاروں نے یوکرین میں جنگ کے دوران دونوں فریقین کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے۔ کائنات کا اب تک کا سب سے گہرا نظارہ پیش کرنے والی رنگین تصویر جاری۔ تصویر میں مختلف رنگوں کی کہکشائیں نظر آ رہی ہیں جو کروڑوں نوری سال کے فاصلے پر ہیں۔ امریکہ کے خلائی ادارے ناسا نے کائنات کا اب تک کا سب سے گہرا نظارہ پیش کرنے والی رنگین تصویر جاری کر دی۔ امریکہ کے خلائی ادارے ناسا نے $10 ارب کی لاگت سے تیار کی گئی دوربین خلا میں بھیجی تھی جس کا نام جیمز ویب رکھا گیا تھا۔ جیمز ویب نے چند ماہ قبل خلا سے کائنات کی تصویر دنیا میں بھیجنا شروع کر دی تھی، جن میں سے ایک کو اب جاری کر دیا گیا ہے۔ خلا سے لی گئی پہلی رنگین تصویر کو کائنات کا اب تک کا سب سے گہرا نظارہ پیش کرنے والی رنگین تصویر کہا جا رہا ہے۔ اس تصویر میں مختلف رنگوں کی کہکشائیں نظر آ رہی ہیں۔ یہ کہکشائیں کروڑوں نوری سال کے فاصلے پر ہیں۔ ناسا آئندہ چند روز میں کائنات کی مزید تصاویر جاری کرے گا۔ جیمز ویب کی پہلی تصویر کے اجرے کے موقع پر امریکہ کے صدر جون بائیڈن کا کہنا تھا کہ ہم وہ ممکنات دیکھ سکتے ہیں جو آج سے پہلے کسی نے نہیں دیکھی۔ ہم ان مقامات تک پہنچ سکتے ہیں جہاں آج تک کسی نے رسائی حاصل نہیں کی۔ یہ تھی اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ یہ بلیٹن آپ تک پہنچائی ہے عمر کریم بلوچ نے اور اس کے ایڈیٹر تھے قمر مالک بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب بخیر۔